اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی امر پر، کسی کام پر لوگوں کو لگاتے تھے تو ایک انصار میں سے، ایک مہاجرین میں سے لوگوں کو مقرر کرتے تھے. یعنی ایک امیر انصار میں سے ہوتا تھا کہ ایک امیر مہاجر میں سے ہو سکتا ہے. تو آج بھی ایک کام ہی کرتے ہیں کہ خلافت کے مسئلے پر ایک خلیفہ تو انصار سے ہوگا، ایک مہاجر سے ہوگا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سقیفہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں ایک ایسی ترکیب ہوتی ہے کہ میں آج اتنی عمدہ تقریر کروں گا کہ آج میں انصار مدینہ کو ہلا کے رکھ دوں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا پیر والے دن، اور سقیفہ کا معاملہ پیر والے دن سیکنڈ ہاف میں دوپہر کے وقت نمٹ گیا تھا. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سقیفہ بنی سعدہ کی مجلس میں خلیفہ بنا دیا گیا، پہلا خلیفہ راشد بنا دیا گیا، پہلا امیر المومنین مسلمانوں کا بنا دیا گیا. امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنا دیا گیا. تو پھر بیعت عامہ کا اعلان ہوا، اور بیعت عامہ کا جب اعلان ہوا تو یہ بیعت عامہ ٹیوزڈے والے دن، منگل والے دن ہوئی. یہ سب محدثین نے، محققین نے، مورخین نے کتاب میں لکھا ہے. اور حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، المستدرک للحاکم، حدیث نمبر ہے 4457 4457. اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ. ان کی روشنی میں حضرت عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ کے اور مولا علی کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس علی ابن ابی طالب سے میری جان چھڑوا دیں، اس نے بے ایمانی کی ہے فدق کے معاملے، یعنی جو فدق کی جو ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے اس معاملے میں اس نے ہمارا حق ہمیں نہیں دیا، تو آپ اس بے ایمان سے میری جان چھڑوا دیں. اب یہ حدیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں جو حضرت عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ اور مولا علی کے چچا ہیں، جو حضرت علی کے لیے فرما رہے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح جانتے ہیں کہ میں ایک اسلامک جرنلسٹ ہونے کے ناطے ایک اسلامی صحافی بھی ہوں اور ساتھ ساتھ اسلامی محقق بھی ہوں. یعنی جرنلزم، صحافت کے علاوہ میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کی واضح اور مکمل تحقیق بھی پیش کرتا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ. اور اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے تاریخ اسلام کی ایک اہم ترین تحقیق عوام الناس کے آگے رکھنے والا ہوں، اور ایک ایسا اختلاف جو تاریخ اسلام کی دو معتبر اور معزز اور عظیم ترین شخصیات کے متعلق تھا. وہ اختلاف کیا تھا؟ اس اختلاف کو میں آج انشاءاللہ ایک مفصل، ایک اچھے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں امید کروں گا کہ آپ اس تحقیق کو پسند کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی خوبصورت رائے دیں گے. میری عوام الناس سے گزارش ہے اور شکوہ بھی ہے. گزارش یہ ہے کہ عوام الناس ہمارے پروگرامز کو بہت پسند کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عوام الناس جو ہے ہماری جذباتی ہے، اور جذبات میں آ کے وہ بہت سارے غلط کمنٹس کر جاتے ہیں، جس کا مجھے شدید اعتراض اور ناراضگی ہے. میری عوام الناس سے، اپنے ویورز سے، اپنے سبسکرائبرز سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی کمنٹ کریں انہیں پازیٹیو نوٹس کریں، اچھی بات کریں، بھلی بات کریں. مخالفت بھی اتنی خوبصورت انداز میں ہونی چاہیے کہ اگلے کی اصلاح ہو، نہ کہ اگلے کا دل دکھے اور وہ یہ کہے کہ میں کن مسلمان بھائیوں کے آگے اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں، یہ میرے مسلمان بھائی اتنے نالاں اور اتنے بدظن ہیں، اتنے خراب ان کی ذہنیت ہے کہ ان کے آگے کوئی اچھی اور بھلی بات پیش کرنا جو ہے وہ نیکیوں کو ضائع کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو سمجھیں گے اور ایک اچھے اور بھلے انداز میں ہمارے پروگرامز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اگر اپنی کوئی علمی رائے بھی دینا چاہیں گے، کوئی اختلاف بھی آگے رکھنا چاہیں گے، تو انہیں پازیٹیو مینر، تمیز کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں رکھیں گے.
ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ طوفان بدتمیزی کریں گے تو میرا آپ کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، یا میرا آپ کچھ برا نہیں کر پائیں گے. آپ خود اب ایک سوالیہ نشان بن جائیں گے، اور آپ کی بد اخلاقی جو ہے وہ دوسری عوام کے آگے آ جائے گی. دنیا میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جہاں برے لوگ بھی ہیں، برے کمنٹس کرنے والے بھی ہیں، وہ اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے کمنٹس کرنے والے بھی ہیں. تو میں کم از کم ان اچھے لوگوں کی فہرست میں رہنا چاہوں گا جن کی تعداد چند ہی کیوں نہ ہو. تو بہرحال یہ میرا ایک شکوہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا. امید ہے کہ آپ عوام الناس اس بات کو سمجھیں گے. تو میں آج کے موضوع کو ڈسکس کر رہا ہوں. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور اس موضوع کا نام ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اختلاف کی وجہ کیا تھی. دیکھیں، یہ تاریخ اسلام کی دو معزز ترین شخصیات ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. یہ تاریخ اسلام کی دو معزز ترین شخصیات ہیں، اور ان معزز ترین شخصیات کی جو اسٹیبلش ہسٹری ہے، ان دونوں کے فضائل موجود ہیں. اگر میں ان کے فضائل گنوانا شروع کر دوں تو ہمارے پروگرام کا اینڈ ہو جائے گا، لیکن ان کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. اگر میں بات کروں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو بخاری و مسلم میں اور دیگر کتب احادیث صحیحہ میں اور تاریخ اسلام میں ہمیں روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اپنا دوست بناتا، تو وہ ابو بکر کو بناتا، چونکہ میرا خلیل تو اللہ ہے اور اللہ سے بہتر کوئی خلیل نہیں ہے. لیکن اگر میں دنیا میں بناتا تو ابو بکر کو بناتا. رسول اللہ نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا رسول اللہ نے کیونکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کرانے والے اور مشرف با اسلام کرنے والے اور دین کی مدد کرنے والے، رسول خدا کی مدد کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مددگار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کرایا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تاریخی جملے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ہمارے بھائی سیدنا بلال کو آزاد کروایا. کتنی خوبصورت بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور مشرکین عرب کے آگے اتنی مار کھائی کہ حتی الامکان تھا کہ آپ کی جان چلی جاتی. اور جب آپ کی تیمہ داری کے لیے آپ کے والد اور آپ کی والدہ آپ کے پاس تھے، تو اس وقت جیسی آپ ہوش میں آئے، آپ نے سب سے پہلا سوال کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کیا رسول اللہ خیریت سے ہیں؟ تو ان کے ماں باپ نے کہا کہ یا ابا بکر، تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے، تم اپنی جان کی فکر کرو، تو محمد کی فکر کیوں کر رہے ہو؟ نہیں. حضرت ابو بکر نے کہا مجھے سب سے پہلے محمد رسول اللہ کی خبر چاہیے کہ وہ خیریت سے ہیں، وہ زندہ ہیں. مجھے اپنی جان کی، اپنی طبیعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور وہ اسی بیماری کی حالت میں اٹھ کر فوراً جاتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے. حالانکہ پہلے ان کی بہن جو تھیں حضرت ابو بکر کی، وہ ان کو بتلا چکی ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، زندہ و جاوید ہیں. لیکن حضرت ابو بکر ملنے جاتے ہیں. تو یہاں اگر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضائل پڑھنا شروع کر دوں تو وہ انگنت ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں مسجد نبوی کے ممبر پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا میں تمام لوگوں کے احسان جھکا دیے، یعنی جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا تھا میں نے ان کی احسان کی قیمت دے دی، سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسان کو محمد رسول اللہ نہیں اتار سکتا سوائے اللہ کے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں مرض الموت میں ممبر رسول پر، یعنی رسول اللہ ممبر پر چڑھ کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، ان 10 بڑے خوش نصیب مسلمانوں میں سے ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ کا نمبر سر فہرست ہے، نمبر 1 ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کیا ہی کہنے. اسی طرح دوسری اسلام کی اہم ترین شخصیت سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی اور میری مثال ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور علی ان سے بہتر ہیں، یعنی علی بھی جنت کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں تمہارا مولا ہوں، علی بھی تمہارا مولا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ غدیر خم کے موقع پر آپ کا واضح ارشاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اور میری مثال ایسی جیسی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد نبوت ختم ہے، مجھ پر نبوت ختم ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن مثال ہارون اور موسیٰ جیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد علی تمام مومنین کا ولی ہے، تمام مومنین کا سردار ہے۔ تو میں یہاں پہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اگر فضائل پڑھنا شروع کر دوں تو پروگرام اینڈ ہو جائے، فضائل ختم نہ ہو۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اختلاف کیا تھا۔ دیکھیں تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا اور جنازہ رسول سامنے تھا، تو حجرہ عائشہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے والد تھے، اور والد محرم ہوتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں اور ان کا چہرہ انور دیکھتے ہیں اور ماتھے کو چومتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تعریفی کلمات پڑھتے ہیں اور روتے ہیں۔ اور حجرے سے باہر جہاں پہ انصار و مہاجرین اصحاب کی بھیڑ ہوتی ہے، وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور غمگین ہوتے ہیں۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اچانک سے حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر بن الخطاب، آپ یہاں پر بیٹھ کر رسول اللہ کا غم منا رہے ہیں، اور وہاں پر سقیفہ بنی سعدہ کے اندر انصار نے اپنی جو ہے وہ ایک جماعت قائم کر لیا، اور وہاں پر خلافت کا مشورہ ہو رہا ہے، یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی ہے، اور سقیفہ بنی سعدہ میں جو انصار اصحاب ہیں، جو انصار لوگ ہیں، جو انصار مدینہ ہیں، وہ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کیا ہوگا، اور وہاں پر اوس اور خزرج کے سردار موجود ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور وہ حجرہ عائشہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں۔ تو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابا بکر، یا ابا بکر، ہم یا رسول اللہ کا غم منا رہے ہیں اور وہاں لوگ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس فتنے کو نہیں روکا اور آپ نے خلافت کا مسئلہ حل نہیں کیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے پہلے مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ جائے گی۔ اگر مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کی رائے کے بغیر بن گیا، یعنی ون سائیڈڈ فیصلہ ہو گیا، تو آپ نے اس فتنے کو، اس آزمائش کو روکنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کا مشورہ مانتے ہوئے ابو عبیدہ بن جراح، یہ تینوں حضرات سقیفہ بنی سعدہ میں فوری طور پر جاتے ہیں اس فتنے کو، اس غلط فیصلے کو روکنے، کیونکہ وہ فیصلہ انصار کے حق میں ہونے جا رہا تھا۔ اور وہاں پر جب سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر انصار اصحاب موجود ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جناب اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سعد بن عبادہ ہوتے ہیں، اور سعد بن عبادہ اس وقت بڑی بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ اچھا ہوا ابا بکر، اچھا ہوا عمر الخطاب، اچھا ہوا ابو عبیدہ بن جراح، آپ لوگ آئے۔ اس کے بعد انصار حضرت ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ بن جراح سے باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی امر پر، کسی کام پر لوگوں کو لگاتے تھے تو ایک انصار میں سے، ایک مہاجرین میں سے لوگوں کو مقرر کرتے تھے، یعنی ایک امیر انصار میں سے ہوتا تھا کہ ایک امیر مہاجر میں سے ہو سکتا۔ تو آج بھی ایک کام ہی کرتے ہیں کہ خلافت کے مسئلے پر ایک خلیفہ تو انصار سے ہوگا، ایک مہاجر سے ہوگا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب سقیفہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں ایک ایسی
ترکیب ہوتی ہے کہ میں آج اتنی عمدہ تقریر کروں گا کہ آج میں انصار مدینہ کو ہلا کے رکھ دوں گا، لیکن حضرت ابو بکر ان کو بارہا روکتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر جو ہے وہ بولتے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ اختلاف ہوتا ہے کہ اگر ایک انصار ایک مہاجرین میں سے خلیفہ بن گیا تو اس سے مسلمانوں کو نقصان یہ ہوگا کہ ایک خلیفہ فلاں بات کرے گا، ایک خلیفہ فلاں بات کرے گا، اور دونوں خلیفاؤں میں آپس میں کسی امر پر، کسی کام پر لڑائی اور پھڈا ہو جائے گا، اور اس لڑائی اور پھڈے کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا تو تفریق ہوگی تو مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹے گی، اور جمعیت ٹوٹے گی تو جنگ ہوگی، قتال ہوگا، تلواریں چڑھیں گی، اور مسلمان تتر بتر بکھر جائیں گے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہوگا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو چپ کراتے ہیں، اور سعد بن عبادہ اور دیگر اصحاب جس میں حبیب بن منذر بھی ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سمجھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلافت کا امر ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، یعنی جو خلیفہ بنے گا وہ قریش سے ہوگا، اور ہم مہاجرین جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ قریش سے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش سے تھے، حضرت عمر بھی قریش سے تھے، تو یہ قریشی قبیلہ ہے، تو قریش سے ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مزید سمجھاتے ہیں، مزید اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ آپ اس امر خلافت کو سمجھیں، خلیفہ قریش میں سے ہوگا، چونکہ یہ رسول اللہ کا واضح فرمان ہے۔ تو اس پر بعض جو انصاری اصحاب ہوتے ہیں وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، اور بحث مباحثے کے بعد جو ہے وہ اس بات پر طے پا لیا جاتا ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ قریش سے ہوگا، اور قریش کے کون لوگ ہیں؟ جو مہاجرین ہیں، یعنی مہاجر میں سے ہوگا، یعنی جو بیشتر جو مہاجرین آئے تھے وہ قریش سے تھے، یعنی قریش میں سے خلیفہ ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ بن جراح اور عمر بن الخطاب کو آگے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے آپ کیا کریں؟ خلیفہ بنا لیں۔ عمر بن الخطاب جو اسلام میں سخت اور مضبوط ہیں، آپ انہیں خلیفہ بنا لیں، اور دوسری شخصیت ابو عبیدہ بن جراح کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، اس کو خلیفہ بنا لو۔ لیکن ابو عبیدہ بن جراح سرنڈر کر دیتے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب سرنڈر کر دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ ابو بکر صدیق ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں جنہیں امامت پر فائز کیا ہو، تو یہ امامت صغرا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ عمر بن الخطاب ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی کے ہوتے ہوئے خلافت یا خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ دونوں سرنڈر کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اور پھر اسی طرح دیگر انصار اصحاب جو مدینے جو سقیفہ بنی سعدہ میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، اور یہ سقیفہ کی بیعت اس طرح مکمل ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جانشین ہے، جو خلیفہ ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنا دیا جاتا ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ کی تدفین میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقتاً فوقتاً ان کے حجرے میں جا کر جنازہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ کوئی امام تو نہیں تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں خیر کرتے ہیں، پھر رسول اللہ کی ازواج، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب، یعنی ٹولوں کی صورت میں جو ہے، گروہ کی صورت میں تھوڑے تھوڑے لوگ حجرہ عائشہ میں داخل ہو کر رسول اللہ کی دعائیں خیر کر کے چلے آتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ٹیوزڈے والے دن یعنی منگل والے دن بیعت عامہ ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر بدھ والے دن عصر کے بعد یعنی مغرب کے سے پہلے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر اس سقیفہ بنی سعادہ کی جو بیعت ہے، جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن جراح شامل تھے، دیگر اصحاب اور خاص طور پر گھرانہ اہل بیت کہاں تھا، یہ اختلاف ہے۔ تو اس اختلاف کو بخاری کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 4240، جس حدیث کے راوی ہیں
امام زہری، وہ اس روایت کو لے کے آئے ہیں، اور اس روایت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا تھا تو اس کے بعد اصحاب کا اور حضرت علی کا آپس میں اختلاف تھا. وہ اختلاف یہ تھا کہ اصحاب ترک تعلق ہو گئے تھے زہری کی روایت کے مطابق، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب مدینے کے لوگ جو ہیں انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے اور مجھ سے ترک تعلق ہو گئے، تو لہٰذا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر بلایا، اور باقاعدہ طور پر یہ واضح انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ عمر بن الخطاب کو نہ بھیجیے گا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ معاملے میں جذباتی اور غصے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے کسی قسم کی کوئی بد کلامی ہو جائے اور معاملہ خراب ہو جائے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت تیز تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف جانے لگتے ہیں تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روکتے ہیں کہ آپ اکیلے نہ جائیں. تو فرمایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوئی میرا کچھ بگاڑ لے گا؟ نہیں، میں جاؤں گا، مجھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بلایا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے گھر پہ ملنے جاتے ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہم آپ کی فضیلت کے قائل ہیں، اللہ نے جو آپ کو فضیلت دی ہے اور آپ کو جو السابقون الاولون بنایا ہے، ہم اس معاملے میں آپ کی فضیلت کے قائل ہیں اور ہم آپ کو اس معاملے میں بڑا اور افضل سمجھتے ہیں. لیکن مسئلہ خلافت میں جنازہ رسول کے وقت آپ کو ہمیں اس معاملے میں، اس امر خلافت میں، اس مشاورت میں شامل کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اس معاملے میں ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. وہ کہ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر بنو ہاشم اور دیگر اصحاب جو شامل نہیں تھے، اور خاص طور پر اہل البیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مشورہ ہونا یا ان کی موجودگی ہونا ضروری تھی. تو اس بات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڈمٹ کیا کہ ہاں اس معاملے میں، چونکہ معاملے میں ہبڑ دبڑ ہو گئی تھی اور بہت زیادہ سمجھ لیجیے ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مشورے میں شامل کرنے کے لیے ہم بھول گئے تھے. تو اس زیادتی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایڈمٹ کیا اور آپ نے رونا شروع کر دیا، یعنی آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر کہا کہ جب آپ نے اپنی غلطی کو مان لیا ہے تو اب میں آپ کے ہاتھ پر جو ہے میں انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد باقاعدہ بیعت کا اعلان کروں گا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. تو اگلے دن نماز ظہر کے بعد حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے بیعت نہیں کی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے تک، اس کی وجہ بتاتے ہیں، اور وہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل پڑھتے ہیں. اس کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام ممبر سے اتر جاتے ہیں، ممبر رسول سے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں اس امر خلافت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اہل البیت اور بنو ہاشم کو مشورے میں شامل ہونا چاہیے تھا. اب آپ کہیں گے یار یہ بار بار مشورے کا ورڈ کہہ رہا ہے، یہ بخاری اور مسلم میں تو مشورے کا لفظ ہے ہی نہیں. سر مشورے کا لفظ بالکل ہے، وہ ہے المستدرک للحاکم میں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے راوی حدیث جو ہے وہ الفاظ کو حذف کر لیتا ہے، لیکن جب آپ حدیثوں کے دیگر طرق پڑھتے ہیں، دیگر طریق پڑھتے ہیں، تو آپ کو جو الفاظ ہوتے ہیں، جو ایکچوئل ورڈز ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. تو یہ جو میں مشورے کا ورڈ کوٹ کر رہا ہوں، یہ صحیح الاسناد علی شیخین امام بخاری مسلم، یہ کوٹ کر رہا ہوں المستدرک للحاکم صحیحین کی کتاب سے، اور یہ جو لفظ میں نے کوٹ کیا ہے وہ حدیث بھی علی شرط البخاری مسلم بالکل صحیح ہے. تو مشورے میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر وہ یہ حضرت علی یہ کہتے کہ آپ نے اس خلافت کو ہم سے چھینا ہے، چھیننے کے الفاظ ثابت نہیں ہیں، آپ نے اس خلافت کو ہم سے جو ہے وہ غصب کیا ہے، غصب کے الفاظ نہیں ہیں، صرف کیا ہے زیادتی ہے. اب وہ زیادتی کس معنوں میں؟ جب آپ حدیث کے دیگر طرق پڑھیں گے تو آپ کو المستدرک للحاکم میں
صحیح سند کے ساتھ روایت ملے گی، اس کا مطلب ہے مشورے میں شامل نہیں کیا، یعنی ہم سے بھی مشاورت ہوتی، جیسے انصار سے مشورہ ہوا، انصار لوگ موجود تھے تو وہاں اہل البیت اور رسول اللہ کا خاندان بنو ہاشم کو ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر چڑھتے ہیں تو وہ باقاعدہ حضرت علی علیہ السلام کی جو بات ہے، جو شکایت ہے، اسے ایڈمٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اس معاملے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر وہ حضرت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ فضائل پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مولا علی علیہ السلام آتے ہیں، اور تمام اصحاب کے سامنے باقاعدہ طور پر حضرت ابو بکر کا یہ ہاتھ ہوتا ہے نیچے، اور نیچے اوپر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایسے بیعت کر لیتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت برحق تھی۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واضح فیصلہ ہے، اور یہ میں آپ کو آج ایک نئی تحقیق دے رہا ہوں، یہ تجدید بیعت ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دوسرے دن ہی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر لی تھی، اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی ایز اے انڈیویجول گزارے تھے۔ یہ تجدید بیعت ہے۔ اب آپ کہیں گے تجدید بیعت، یہ دوبارہ بیعت ہے، یہ دوسری دفعہ بیعت کی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کی اس حدیث کی تشریح میں یہ واضح لکھا ہے کہ اگر ہم بخاری کی روایت سے استدلال کرتے ہیں تو، اور اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو المستدرک للحاکم میں موجود ہے، وہ کیا موجود ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ٹیوزڈے والے دن بیعت عامہ میں بیعت کر لی تھی، اور وہاں پہ بھی آپ کا وہی شکوہ تھا۔ تو یہ تجدید بیعت ہے جو ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کی شرح میں لکھی ہے، یہ تجدید بیعت ہے۔ تو یہ 2 دفعہ بیعت ہوئی ہے، ورنہ تو اگر میں آپ کو بیعتیں گنوانا شروع کر دوں تو مولا کائنات سے 7 موقعوں پر بیعت ثابت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، لیکن 2 جو مستند روایات ہیں وہ بخاری اور مسلم اور المستدرک للحاکم اور سنن الکبری البیہقی جو امام بہقی روایت لائیں، اس میں یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اب آپ کو میں نے ایک نئی چیز دی ہے، تجدید بیعت۔ یہ تجدید بیعت کیا ہے؟ یہ ابن حجر عسقلانی نے اس کا آپریشن کرتے ہوئے بتایا، یہ تجدید بیعت ہے۔ تو اس سے پہلے جو بیعت ہوئی تھی وہ کون سی بیعت تھی؟ وہ روایت ہے المستدرک للحاکم، اور اس روایت کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 4457 حدیث نمبر۔ اب ذرا سنیے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا پیر والے دن، اور ثقیفہ کا معاملہ پیر والے دن سیکنڈ ہاف میں دوپہر کے وقت نمٹ گیا تھا، اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ثقیفہ بنی سعدہ کی مجلس میں خلیفہ بنا دیا گیا، پہلا خلیفہ راشد بنا دیا گیا، پہلا امیر المومنین مسلمانوں کا بنا دیا گیا، امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنا دیا گیا۔ تو پھر بیعت عامہ کا اعلان ہوا، اور بیعت عامہ کا جب اعلان ہوا تو یہ بیعت عامہ ٹیوزڈے والے دن، منگل والے دن ہوئی۔ یہ سب محدثین نے، محققین نے، مورخین نے کتاب میں لکھا ہے، اور حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، المستدرک للحاکم، حدیث نمبر ہے 4457 4457۔ اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ حدیث ویسے ہے تو بہت طویل، لیکن میں آپ کو اس حدیث کو بہت شارٹ کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو مقصد کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اس حدیث کے اندر باقاعدہ طور پر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار اصحاب کو سمجھاتے ہیں، چونکہ انصار اصحاب کا اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی امر کرنے جا رہے ہوتے تھے، یا کوئی کسی کو مہم پہ بھیجتے تھے، یا کوئی کام تجویز کرتے تھے مسلمانوں کو، تو ایک انصار میں سے امیر مقرر کرتے تھے اور ایک مہاجرین میں سے، یہ رسول اللہ کی سنت تھی۔ تو اسی طرح خلیفہ بھی جو ہے وہ انصار میں سے ہوگا اور مہاجرین میں سے۔ تو اس کے بعد حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ مہاجرین میں سے ہوگا اور وہ قریش سے ہوگا، اور ہم نے ثقیفہ بنی سعدہ کے اندر جناب ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا ہے۔
اب یہ جو واقعہ ہے یہ دوسرا واقعہ ہے، یہ بیعت عامہ کا ہے، اور فوری طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد دھڑا دھڑ انصار مہاجرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آ رہا ہوتا ہے ہاتھ پہ بیعت کر کے جا رہا ہوتا ہے، دوسرا آ رہا ہوتا ہے، تیسرا آ رہا ہوتا ہے، چوتھا آ رہا ہوتا ہے، تانتا بندھا ہوتا ہے، اور بیعت ہو رہی ہوتی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہاں پہ میں آپ کو واضح بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے بیعت عامہ کے لیے لوگوں کو بلایا، آؤ ابو بکر صدیق کی بیعت کرو، آؤ اللہ کے رسول کے خلیفہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرو۔ تو آ کے وہ بیعت شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ سب بیعت کرنے آ گئے، علی ابن ابی طالب کا ہے، بیعت کرنے کافی لوگ آ گئے، کافی اصحاب آ گئے، بنو ہاشم کے لوگ بھی آ گئے، یہ علی ابن ابی طالب کا ہے اور زبیر بن عوام کا ہے۔ یہ دو بڑی اہم شخصیات ہیں، علی ابن ابی طالب جو من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور زبیر بن عوام کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر امت کا ایک مددگار ہوتا ہے، میری امت کا مددگار جو ہے وہ زبیر بن عوام ہے۔ تو یہ امت کے مددگار اور من کنت مولاہ مولا علی کہاں ہیں؟ تو کچھ انصار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا کے لاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے داماد، اے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، کیا اس موقع پر آپ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ قربان جاؤں، کیا خوبصورت جملہ کہا آپ نے، واللہ میں مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا نہیں چاہتا، اور میں علل اعلان آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت ابو بکر کے پاس آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، وہ بھی وہی الفاظ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر زبیر سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کے مددگار، کیا آپ مسلمانوں کی جماعت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ یہ جمعیت جنہوں نے مجھے خلیفۃ المسلمین و امیر المؤمنین بنایا، یہ توڑنا چاہتے؟ فرمایا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں واللہ میں مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنا نہیں چاہتا، ہاں ہم دونوں کا، علی ابن ابی طالب کا، یہ المستدرک کی دوسری روایت پڑھاؤں جس کے الفاظ ہیں، جو کہ اس روایت میں وہ الفاظ حذف ہوئے ہیں، لیکن دوسری روایت میں ہاں ہمارا ایک اختلاف ہے۔ علی ابن ابی طالب اور زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سقیفہ کی بیعت میں شامل نہیں کیا، اس مشورے میں شامل نہیں کیا۔ مشورے کے الفاظ یہاں پر ہیں المستدرک للحاکم میں، جو میں بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا بھی چکا ہوں۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر حضرت زبیر کہتے ہیں کہ واللہ میں مسلمانوں کی جمعیت کو، جماعت کو توڑنا نہیں چاہتا، اور میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ حضرت زبیر آگے آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں، اور مسلمان خوش ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں، اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور زبیر بن عوام کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، وہ روایت ہے 4577، وہاں پہ بھی حضرت علی اور باقاعدہ طور پر حضرت ابو بکر کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ حضرت عمر ڈسکس کرتے ہیں۔ میں اس کو مختصر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے، میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیں، حضرت علی اور حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ فدق کا جو مسئلہ ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 4577۔ اس میں حضرت عباس بن عبد المطلب باقاعدہ طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت علی کی شکایت لے کے آتے ہیں، اور اس محفل میں باقاعدہ طور پر عثمان ابن عفان، اس محفل کے اندر عبد الرحمن ابن عوف، اس محفل کے اندر باقاعدہ طور پر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ موجود ہوتے ہیں، اور عباس بن عبد المطلب اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، اور ان تمام موجود جو حضرات ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں
حضرت عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ کے اور مولا علی کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس علی ابن ابی طالب سے میری جان چھڑوا دیں، اس نے بے ایمانی کی ہے فدق کے معاملے میں، یعنی جو فدق کی جو ڈسٹریبیوشن آف انکم ہے اس معاملے میں اس نے ہمارا حق ہمیں نہیں دیا، تو آپ اس بے ایمان سے میری جان چھڑوا دیں۔ اب یہ حدیث میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں جو حضرت عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ اور مولا علی کے چچا ہیں جو حضرت علی کے لیے فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر پوچھتے مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ جو فدق کی جو جائیداد تھی جو آپ نے ہمیں حوالے کی تھی عمر بن الخطاب نے، اس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ڈسٹریبیوشن آف انکم جو ہے وہ صحیح نہیں کی ہے۔ تو پھر جو دیگر جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص، عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن ابن عوف، وہ بھی کہتے ہیں ہاں آپ فیصلہ کر دیں یا امیر المومنین ابن الخطاب آپ فیصلہ کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو قسم دلواتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ ہم نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت علی بن ابی طالب علیہ السلام باقاعدہ طور پر اور عباس بن عبد المطلب اقرار کرتے ہیں کہ ہاں نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کھا کے کہو کہ جس طرح تم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف رکھتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس امر خلافت کو ایمانداری کے ساتھ نبھایا اور تم نے ان کو خائن، غادر اور غاصب سمجھا اور مجھے بھی سمجھتے تھے، لیکن میں نے تمہیں فدق اس شرط پہ تمہارے حوالے کر دیا کہ تم اس فدق کے معاملے کو، اس جاگیر فدق کو، اس باغ فدق کو صحیح طور پر اللہ کے رسول جس طرح چلاتے تھے اور ڈسٹریبیوشن آف انکم اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں انہیں پراپر انکم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، تم اسی طرح کرو گے۔ لیکن آج اس مسئلے میں تم دوبارہ پھنس گئے ہو، جس طرح تم خائن اور غادر اور غاصب جناب ابو بکر کو سمجھتے تھے اور مجھے سمجھتے تھے، تو آج عباس بن عبد المطلب علی بن ابی طالب تم پہ الزام لگا رہا ہے کہ آج تمہیں وہ بے ایمان سمجھتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم کھاؤ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا ہمارے نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی اور جو کچھ چھوڑ کے جاتے صدقہ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا؟ نے کہا بالکل نہیں کیا۔ کیا اللہ کے جو رسول کے جو خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیا انہوں نے اس معاملے میں بنو ہاشم کی اور رسول اللہ کے خاندان کی کفالت نہیں کی؟ بالکل کی ہے۔ فرمایا اور پھر اس کے بعد جب ابو بکر کا وصال ہو گیا اور تم میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ فدق کی جو ڈسٹریبیوشن ہے ہمارے حوالے کر دیں، فدق ہمارے حوالے کر دیں، تو میں نے تمہارے کہنے پر تمہیں حوالے کر دیا، لیکن آج اس مسئلے میں تم خود پھنس گئے ہو۔ اور پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خدارا اگر یہ فدق کا معاملہ تم سے حل نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں کو کہہ رہے تھے، عباس بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، تو پھر باقاعدہ طور پر یہ فدق مجھے واپس کر دو، کیونکہ ہم حکومتی لوگ، ہم سربراہ جو ہیں اس فدق کے معاملے کو بہت بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدق کے معاملے میں انصاف سے تمام لوگوں کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف انکم کرتے تھے اور کفالت کرتے تھے، اسی طرح ابو بکر نے کیا، اسی طرح عمر الخطاب کرے گا۔ لیکن میں نے تمہاری خواہش پر، تمہاری التجا پہ فدق تمہیں واپس کر دیا تھا، لیکن اگر تم سے نہیں سمجھ سکتا، تم عاجز ہو اور تم لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں جناب عباس بن مطلب اور علی علیہ السلام کی، تو تم واپس کر دو۔ یہ حدیث یہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سمجھانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں بڑوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بڑوں کی تکفیر کرنا شروع کر دیں، توہین کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ جس طرح آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر تعان کر رہے ہیں، اسی طرح عباس بن عبد المطلب نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ تعان کیا اور کہا کہ اس بے ایمان، اس خائن، اس غادر سے میری جان چھڑائیں۔ لیکن حالانکہ نہ حضرت ابو بکر خائن اور غادر ہیں، نہ حضرت علی ہیں، نہ حضرت عمر ہیں۔ یہ ایک الزام ہے۔ بعض دفعہ کسی کو ڈسٹریبیوشن آف انکم صحیح نہیں ملتی، جیسے عباس بن عبد المطلب کو نہیں ملی، لیکن ان کو خائن
انہوں نے کہہ دیا، جذبات میں آ کے کہہ دیا. تو اسی وجہ سے کہا تھا یہ حکومتی لیول کا کام ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر فتق کے معاملے کو سیٹ کریں. تو میں یہاں پہ آپ کو ایک اسٹیبلش ہسٹری بتائی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے چیزیں کلیئر ہو جائیں. کسی بڑی شخصیت کی توہین کرنا حرام ہے. تو میں اس دعا کے ساتھ اس ریکارڈنگ کو اینڈ کرتا ہوں، اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئی تحقیق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.